السلام علیکم 7 کلاس بچوں، امید ہے کہ آپ نے پچھلا سبق جو نعت ہم نے اس کی مشق کی تھی وہ یقیناً یاد کر لی ہوگی. اس کو اچھی طرح سے آپ نے جو سالو کرنے والی چیزیں تھی وہ کر لی ہوگی. آج ہم اپنا اب اگلا سبق شروع کریں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنی کتابیں اوپن کر لیں. پیج نمبر ہے 63. آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے، ہائی لائٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو معروضی ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے سبق کا نام ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. ٹاپک جو ہے وہ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی ہمارا ملک جو ہے وہ ہمیشہ ترقی کے راستے پر، ہمیشہ آگے بڑھنے کے راستے پر گامزن رہے اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچے. ہمارا ملک جو ہے وہ ہمیشہ ترقی کے راستے پر سفر کرتا رہے اور اس وجہ سے عزت اور احترام جو ہے وہ ہمارا مقدر بنے. ٹھیک ہے بچوں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. تدریسی مقاصد جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہے قومی پرچم کے آداب جان سکے. یعنی ایک ملک کا جو پرچم ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ اس کی آزادی کی علامت ہوتا ہے، اس کی خود مختاری کی علامت ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہر ملک کا پرچم جو ہے وہ ان کے لیے عزت اور احترام کی علامت ہے. ہمیں بھی اپنے ملک کا جو پرچم ہے اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا چاہیے. احترام کس طرح سے کرنا چاہیے سبق کے اندر آئے گا اور ہم اس کو پڑھیں گے بھی. تھوڑا سا چیدہ آپ کو 2-3 پوائنٹس بتا دیتی ہوں کہ احترام کے میننگز میں یہ بھی آتا ہے. جو سب سے مین اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا پرچم جو ہے ہم اسے اپنے پیروں تلے نہ رونڈیں. ٹھیک ہے، ہمارا پرچم جو ہے وہ ہمارے وقار کی علامت ہے. اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا ہمارا لازمی فریضہ ہے. ٹھیک، اور قومی پرچم جو ہے اس کے صرف آداب کو جاننا ہی ضروری نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں ان کے اوپر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. یعنی صرف کہنے کی حد تک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو کر کے بھی دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے مکالمہ لکھنے کی صلاحیت. یعنی یہ سبق جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مکالمہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی استانی ہے اور ان کے ساتھ ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالبات جو ہیں، ان کی بات چیت ہے اور اس بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں. یہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے. پھر اس کے بعد کہ اسکول کی کسی تقریب کی رویداد لکھیں تو وہ پھر ہم اس کو بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے خاص الفاظ ہیں ان کو نوٹ کر لیں. آب و تاب ہے اور اس کا معنی ہے چمک دمک. چاق چوبند یعنی ہوشیار، چالاک، چست، توانا، سارے میننگز میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے چابک دستی یعنی ہنر مندی. ہلال، پہلی رات کا چاند. ادب و احترام یعنی کسی کا ادب کرنا، احترام کرنا. پروقار، معزز یا عزت والا. خود مختاری، آزادی، سوورینٹی بھی کہتے ہیں اس کو. توہین، بے عزتی. سپوت، بیٹے. سلیوٹ، سلامی. ٹھیک ہے، یہ سارے میننگز آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں اس کے اوپر، یہ آپ کو آنے چاہیے. تو چلیے بچوں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. مریحہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی جماعت تعلیمی و تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی. تعلیمی و تفریحی یعنی ایسا پروگرام، ایسی سیر جس سے ہمیں کچھ نالج بھی ملے. ٹھیک ہے، کچھ سیکھیں بھی ہم اس سیر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم انجوائے بھی کریں، خوش بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعلیمی و تفریحی. ٹھیک ہے، کوئی طالبہ منگلا ڈیم دیکھنا چاہتی تھی تو کوئی کوہستان نمک کھیوڑا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی طالبہ چاہتی تھی کہ ہم منگلا ڈیم دیکھنے جائیں. ٹھیک ہے، تو کوئی جو کھیوڑا میں نمک کی کان ہے اس کو دیکھنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، شوقین تھی یعنی ان کو شوق تھا. کوئی ہرن مینار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی تو کوئی چھانگا مانگا کے جنگل کی سیر کرنے کی تمنا رکھتی تھی. تمنا یعنی خواہش. لڑکیوں سے سیر کے لیے کسی ایک مقام کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. بالآخر سب طالبات نے فیصلے کا حق اپنی پیاری استانی مس ممتاز کو دے دیا. بالآخر کا مطلب ہے آخر کار، یعنی اینڈ میں جب بچوں سے کوئی فیصلہ نہ ہوا تو انہوں نے
कहा कि हमारी मिस इस चीज का फैसला करेंगी कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मिस मुमताज ने कहा, प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह ताला हम लाहौर जाएंगे, वहाँ मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही कला देखने के बाद हम सपहर को वाहगा की सरहद पर जाएंगे। सपहर का मतलब होता है दोपहर के बाद, यानी शाम से पहले और दोपहर के बाद का जो वक्त होता है उसे सपहर कहते हैं। वाहगा की सरहद, वाहगा यानी आपको पता होगा बच्चों कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो राहदारी है, जो आने जाने का रास्ता है, ठीक है, वो वाहगा है, उसका नाम, जो लाहौर के पास है, ठीक है। तो वाहगा की सरहद, सरहद बाउंड्री को कहते हैं, दो मुल्कों के दरमियान जो बाउंड्री है उसका मतलब है सरहद। और फिर वहाँ परचम उतारने की तकरीब देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो वाहगा की सरहद है, जो बॉर्डर है, वहाँ पे हर रोज परचम को उतारा जाता है और लगाया जाता है, लेकिन शाम को जो है वो उसका एक प्रोग्राम बाकायदा होता है, फंक्शन होता है, जिसको परचम उतारने की तकरीब कहते हैं, ठीक है। उसमें परचम जो है उसको बदला जाता है, चेंज किया जाता है। तो वो चाह रही थी कि हम वहाँ जाएं और बच्चे उस तकरीब को देखें और इंजॉय करें। मुकर्ररा दिन वो सपहर के वक्त वाहगा की सरहद पर पहुंच गए, यानी जो दिन मुकर्रर किया था, डिसाइड किया था, वाहगा पहुंच गए। फजा मिली नगमों से गूंज रही थी। मिली नगमे यानी कौमी तराने। लोग बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे थे। पुरजोश यानी बड़े जोश में थे, बड़े एक्साइटेड थे, दिखाई दे रहे थे। वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ठीक है बच्चों। इसको आप हाईलाइट भी कर लें। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लाउड स्पीकर की आवाज और लोगों के नारों के बायस कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी, यानी इतना ज्यादा शोर था कि कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। लाउड स्पीकर पर नगमा गूंज रहा था, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। लोग इस नगमे पर झूम रहे थे। हजारों लोगों के हाथों में पाकिस्तानी झंडे और झंडियां थीं। हाईलाइट कर ले, हजारों लोगों को और झंडे और झंडियां, वो इन्हें फजा में लहरा रहे थे। सामने वाहगा के सरहदी दरवाजे पर सब्ज हिलाली परचम पूरी आबोताब के साथ लहरा रहा था। हाईलाइट कर ले सरहदी दरवाजे और वाहगा को, और उसके बाद है सब्ज हिलाली परचम, यानी इसका मतलब है कि वो परचम, वो झंडा जिसके ऊपर हिलाल बना हुआ है, यानी चांद बना हुआ है, ठीक है, वो सब्ज परचम आबोताब के साथ यानी चमक दमक के साथ लहरा रहा था। आबोताब को भी हाईलाइट कर ले। सूरज गुरूब होने को था। अब परचम उतारने का मरहला आन पहुंचा। मरहला यानी वो मौका, वो वक्त आ गया था जब हमने परचम को तब्दील करना था। पाकिस्तान रेंजर्स के चाक चौबंद जवानों ने बड़े अदबो एहतराम के साथ परचम की रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खींचना शुरू किया, ठीक है। पाकिस्तान रेंजर्स को हाईलाइट कर ले। और रेंजर्स जो है ये एक फोर्स है, ठीक है, फौज है जो कि किसी इलाके की हिफाजत के लिए मुतय्यन की जाती है, ठीक है। तो सरहदों की हिफाजत के लिए जो वहाँ पे उस वक्त रेंजर्स थी, उसके जवानों ने बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ परचम को नीचे खींचा, ठीक है। अदब व एहतराम को हाईलाइट कर ले और रस्सी को हाईलाइट कर ले, यानी रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खींचना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता परचम नीचे आता गया। जब परचम इतना नीचे आ गया कि उसे हाथ में पकड़ा जा सके, तो पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने कमाल चाबुक दस्ती और महारत के साथ परचम को तय किया। हाईलाइट करें, कमाल चाबुक दस्ती और महारत। चाबुक दस्ती का मतलब मैंने आपको बताया है, चाबुक दस्ती यानी फुर्ती के साथ, तेजी के साथ, और महारत का मतलब है बड़ी हुनरमंदी के साथ, ठीक है। फुर्ती इसका मतलब भी हो सकता है के साथ परचम को तय किया। अदब के साथ ट्रे में सजाया। हाईलाइट करें ट्रे को, यानी उस परचम को तय करके उन्होंने एक ट्रे में रख दिया और बावकार अंदाज में चलते हुए कमरे में चले गए। बावकार का भी मैंने मतलब बताया था आपको, यानी इज्जत के साथ, वकार के साथ कमरे में चले गए। यूं
یہ پرجوش اور پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. اختتام کو یعنی اپنے انجام کو پہنچی، ختم ہو گئی. واپسی پر مس ممتاز اور طالبات قومی پرچم کے حوالے سے بات چیت کرتی رہیں، جو کچھ اس طرح سے ہے. اچھا، سٹارٹ میں بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سبق جو ہے یہ مکالمہ ہے. تو اب مکالمہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے، جو ڈائیلاگ ہوتا ہے، اسے مکالمہ کہتے ہیں، جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے بات کریں گی اور بچے اپنی استانی سے بات کریں گے، تو اس بات چیت کو ڈائیلاگ کہتے ہیں یعنی مکالمہ کہتے ہیں. تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. رابعہ: میڈم ہمیں قومی پرچم کے بارے میں کچھ معلومات دیں. میڈم: کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ اس ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کو تو یہ کپڑا ہے جس طرح سے مس نے بتایا، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص رنگ کی وجہ سے، کسی خاص نشانی کی وجہ سے، کسی مناسبت کی وجہ سے کوئی ایک شکل اختیار کر لے تو پھر یہ صرف ایک کپڑا نہیں رہ جاتا، ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں، بلکہ کسی ملک کی عزت وقار کی علامت یعنی نشانی بن جاتا ہے. تناسب کا مطلب ہوتا ہے یعنی موضوع یا مناسب کسی وجہ سے، کسی مناسبت سے جب یہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے وہ کپڑے کا ٹکڑا، تو پھر یہ ایک کسی قوم کے وقار کی، عزت کی، سربلندی کی علامت بن جاتا ہے. قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے. ہائی لائٹ کریں قومی پرچم کو، پہچان اور شناخت کو، یعنی کسی بھی ملک کی پہچان جو ہوتی ہے، جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ اس کے پرچم کی بھی اس کی علامت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے. خود مختاری یعنی ہم آزاد ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ قوم ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے. فاطمہ: میڈم ہمارے پرچم پر چاند ستارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ میڈم: فاطمہ بیٹی، ہمارا پرچم 2 رنگوں پر مشتمل ہے. اس میں سبز اور سفید رنگ شامل ہیں. سفید رنگ 1/4 اور سبز رنگ 3/4 ہوتا ہے. ہائی لائٹ کریں سبز اور سفید رنگ کو، اور اس میں سفید رنگ کتنا ہے؟ 1/4 اور سبز رنگ 3/4، یعنی 1/4 جو ہے وہ سفید رنگ ہے. ٹھیک ہے، چوتھا حصہ. ٹھیک ہے، اور 3 حصے جو ہے وہ سبز رنگ ہے. سبز رنگ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے. یعنی سبز رنگ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو زیادہ تعداد ہے، جو میجورٹی ہے، وہ مسلمان ہے، جبکہ سفید رنگ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے. اقلیت یعنی جو مائنورٹیز ہیں ہمارے ملک میں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کی نشانی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے. ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں: پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال. یعنی جو ہمارا پرچم ہے اس پر ستارہ ہے اور چاند ہے، جو کہ ہمارے ملک کی ترقی، سلامتی، عروج کی علامت ہے. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے بچوں، اور اس میں جو آبجیکٹیو آپ کو ہائی لائٹ کروایا گیا ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ سبق میں جتنے مشکل الفاظ ہیں آپ نے ان کو لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے. تو آج کی آپ کی یہی ڈائری ہے: ڈو بک ریڈنگ پلس لرن آبجیکٹیو اینڈ پریکٹس آف آل ڈیفیکلٹ ورڈس. ٹھیک ہے، تھینک یو.